السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کا نام علی، ابو الحسن کنیت اور زین العابدین لقب تھا۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اصغر اور ریاض النبوت کے گلے تر تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ مجھے اس مغرور اور فخر کرنے والے پر تعجب ہوتا، یہ جو کل حقیقت میں ایک نقطہ تھا اور کل مردار ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کچھ لوگ خوف سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی بات ہے۔ کچھ جنت میں جانے کی تمام عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی بات ہے۔ کچھ خالص رضائے الہی میں عبادت کرتے ہیں، یہی آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ آپ کا دل خشیت الہی سے لبریز رہتا تھا اور اکثر آپ خوف الہی سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت امام علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج کے لیے احرام باندھنے کے بعد جب سواری پر بیٹھے تو خوف سے ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور ایسا لرزہ طاری ہوا کہ زبان سے لبیک تک نہ نکل سکا۔ لوگوں نے کہا، آپ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا، ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ میں لبیک کہوں اور ادھر کہیں سے جواب ملے، لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ لوگوں نے کہا، مگر لبیک کہنا تو ضروری ہے۔ لوگوں کے اصرار پر کہا، مگر جیسے ہی زبان سے لبیک نکلا، بے ہوش ہو کر سواری سے گر پڑے اور حج کے دن تک یہی کیفیت طاری رہی۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین ہر روز 1000 رکعت نوافل ادا کیا کرتے تھے اور وفات تک اسی معمول میں فرق نہ آیا۔ اسی عبادت کی وجہ سے زین العابدین لقب سے ملقب ہوئے۔ قیام اللیل میں سفر و حضر کی کسی بھی حالت میں ناغہ نہ ہوتا تھا۔ اخلاص فی العبادات اور خشیت الہی کا یہ حال تھا کہ حضوری کے وقت سارے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ عبداللہ بن سلیمان کا بیان ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سارے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ کو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا، تم لوگ کیا جانو میں کس کے حضور میں کھڑا ہوتا ہوں اور کس سے سرگوشی کرتا ہوں۔ محویت کا یہ عالم تھا کہ نماز کی حالت میں کچھ بھی ہو جائے آپ کو خبر نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ سجدے میں تھے کہ کہیں پاس ہی آگ لگ گئی۔ لوگوں نے آپ کو بھی پکارا، اے ابن رسول، آگ لگ گئی، اے ابن رسول، آگ لگ گئی، لیکن آپ نے سجدہ سے سر نہ اٹھایا تاکہ آگ بجھ گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو آگ کی جانب اس قدر بے پرواہ کس چیز نے کر دیا تھا؟ فرمایا، دوسری آگ نے جو آتش دوزخ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، فیاضی اور دریا دلی کا آپ کا خاص وصف تھا۔ آپ خدا کی راہ میں بے دریغ دولت لٹاتے تھے۔ فقراء اور اہل حاجت کی دستگیری کے لیے ہمیشہ آپ کا دست کرم دراز رہتا تھا۔ مدینہ کے معلوم نہیں کتنے غریب گھرانے آپ کی ذات سے پرورش پاتے تھے اور کسی کو خبر نہ ہونے پائی۔ آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ خفیہ طور پر مستقل 100 گھرانوں کی کفالت کیا کرتے تھے۔ لوگوں سے چھپانے کے لیے بے نفس نفیس
خود راتوں کو جا کر ان کے گھروں پر صدقات پہنچا آتے تھے۔ مدینہ میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن کی معاش کا کوئی ظاہری وسیلہ نہ ہوتا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ آپ رات کی تاریکی میں خود جا کر ان کے گھروں میں دے آتے تھے۔ غلہ کے بڑے بڑے بورے اپنی پیٹھ پر لاد کر غریبوں کے گھر پہنچاتے تھے۔ وفات کے بعد جب غسل دیا جانے لگا تو جسم مبارک پر نیل کے داغ نظر آئے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ آٹے کی بوریوں کے بوجھ کے داغ ہیں جنہیں آپ عمر بھر راتوں کو لاد کر غربا کے گھر پہنچاتے رہے۔ آپ کی وفات کے بعد اہل مدینہ کہتے تھے کہ خفیہ خیرات حضرت زین العابدین کے دم سے تھی۔ سائلین کا بڑا احترام کرتے تھے۔ جب کوئی سائل آتا تو فرماتے، میرے توشہ کو آخرت کی طرف لے جانے والے مرحبا، پھر اس کا استقبال کرتے۔ سائل کو خود اٹھا کر دیتے تھے اور فرماتے تھے، صدقات سائل کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتے ہیں۔ عمر میں 2 مرتبہ اپنا کل مال و متاع آدھا آدھا خدا کی راہ میں دے دیا۔ 50 دینار کی قیمت کا لباس صرف ایک موسم میں پہن کر فروخت کرتے اور اس کی قیمت خیرات کر دیتے تھے۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ کون شخص دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نیک بخت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ شخص کہ جب راضی ہو تو اس کی رضا اسے باطل پر آمادہ نہ کرے، اور جب ناراض ہو تو اس کی ناراضگی اسے حق سے نہ نکالے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے مبارک رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔